بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہے اسلام اور مسلمان۔ ناظرین، جس طریقے سے دیکھا جائے آج کی اس دور میں، اس جنریشن میں جو سب سے زیادہ شکار ہیں لوگ، وہ اونچ نیچ، کالا گورا، عرب عجم، جو میں نے پچھلی بار بات کی تھی، لوگ انہی سب مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طرف فرقہ پرستی کی بات چل رہی ہے، تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں، یعنی ایک ہی ماں باپ ہیں ہم سب کے، اس پوری کائنات کے، اس پوری دنیا میں رہنے والوں کے۔ تو ناظرین، ہمارے پاس بہت سے سوال ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کچھ ہی سوال کر پاتے ہیں، لیکن بنا تاخیر ہم اس ایپیسوڈ کی بھی شروعات کریں گے، اور سب سے پہلے استقبال کریں گے ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے یوں ہم کہیں اس سوال کو کہ دے دی ازا حی علی الفلاح، لیکن لکھ دیا گیا نہ آئے فلاح فلاح، یعنی اس طرح کا اگر مزاج ہے کسی مسلمان کا، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ دے دی ازاں، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ فلاں فلاں نہ آئے۔ جی، تو یہ جو تفرقہ بازی ہے مسلمانوں میں، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں بہت پیچھے سے پھیلی ہوئی ہیں۔ جی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ قرآن سے مخالفت، نبی کی احادیث سے مخالفت۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہے نا، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں فرقہ بندی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اور میں نے آپ ہی کے کسی پروگرام میں وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ نبی جو ہیں وہ اپنی مسجد میں کرسچنز کو پریئر کروا سکتے ہیں، بالکل، اور مسلمان آپس میں اپنی مسجدوں میں ایک دوسرے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فکر کتنی دور ہے، نبی کی فکر کہاں ہے اور مسلمان کی فکر کہاں ہے۔ یہی اصل بات ہے نا، کہ کلمہ طیبہ زبان پہ جاری کرنا۔ قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے اسلام نہیں لائے، یہ استسلام کیا ہے۔ استسلام اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ استسلام کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی ہے، بس، ہے نا۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یعنی اسلام کی تاریخ میں ایک وہ دور آیا کہ جہاں پہ بہت سے لوگ جان بچانے کے لیے اسلام کا چولا پہن کے اسلام میں داخل ہو گئے، ہے نا۔ تو ان کے اسلام ان کی زبان پہ تھا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، اور نہ ہی ان کے قلب میں آیا تھا، ہے نا۔ تو جب یہ چیز زبان پہ ہے اور قلب میں نہیں آئی ہے، تو وہی تمام چیزیں، وہی جہالت کی باتیں، وہی جہالت کے رسوم، وہی جہالت کی چیزیں، ہے نا۔ تو یہ جو یعنی بٹا ہوا جو اسلام ہے، یہ دنیا کو کیا درس دے سکتا ہے؟ جب ہم خود ہی آپس میں متحد نہیں ہو سکے تو دنیا کو اتحاد کا کیا درس دے سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک طرف ہم بڑے بڑے دعوے اور وعدے کہ صاحب ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سب سے اچھی امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کہ تم جو ہے امت وسط ہو، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، بقول علامہ اقبال۔ تو ایک طرف یہ باتیں ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو ہمارے مخصوص نظریے کو نہ مانے اس کا گلا کاٹ دو، اس کی تکفیر کر دو، اسلام کے دائرے سے اس کو باہر کر دو۔ تو یہ جو ایک بالکل یعنی ہوموجینیس معاملہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے، اختلافات ہونا نیچرل ہے، اس لیے کہ اختلافات یعنی یہ نیچرل اس لیے ہے کہ کوئی بھی دو انسان ایک طرح سے نہیں سوچتے ہیں۔ تو افکار میں اختلاف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہایا جائے، ایک دوسرے کے لیے مسجدیں الگ کر دی جائیں۔ کل کو یہ بات ہوگی کہ پھر کعبے پر کس کا حق ہے، کعبے کے بٹوارے کی بات ہوگی، مسجد النبوی کے بٹوارے کی بات ہوگی۔ اور یہ صرف یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شیعوں کے درمیان اختلافات، سنیوں کے درمیان اختلافات، اور یہ اختلافات یہ دکھاتے ہیں کہ
کہ ہم اپنے نبی سے کتنی دور چلے آئے ہیں، ہم قرآن سے کتنی دور چلے آئے ہیں، اور جو ہمارا دین ہے اس میں ہم نے قرآن کو شامل نہیں کیا ہے، بلکہ جو فرقے وارانہ ذہنیت نے یہ بنایا ہے۔ ہم کو یہ پلٹ کے دیکھنا چاہیے، یہ ہم شیعوں سے بھی کہہ رہے ہیں، سنیوں سے بھی کہہ رہے ہیں، شیعوں سے بھی کہہ رہے ہیں، ذرا سا ایک دفعہ اپنے عقائد اور اپنے جو اعمال ہیں، اپنے رسوم ہیں، ان کو قرآن سے ٹیلی کر لیجئے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وقت ہم کو موقع نہ دے۔ ٹیلی کر لیجئے، آپ بھی کر لیجئے اور آپ بھی کر لیجئے، کہ دیکھیں کہ قرآن کی پرمیسبل ہمارے عقائد و عبادات و معاملات قرآن سے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا اور جو ہے وہ روایات کی پیروی کرنے لگے، ایسی روایات کہ جن کا کبھی کبھی یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ صحیح ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کے لیے میں دوسروں کو اور اپنوں کو سب کو دعوت سخن دیتا ہوں، یعنی دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دیکھیں کہ قرآن کن باتوں کو کرنے کی وہ کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ نبیوں کے بارے میں تو یہی ہے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم بہت سے اختلافات پاتے۔ کیا بات ہے، واہ! جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ دیکھیے، آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک کسی نبی نے دوسرے سے اختلاف کیا نہیں۔ دنیا کے مفکرین کیا کہتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں پہلے والے نے غلط کہا تھا، اب میں نئی بات لے کے آیا ہوں۔ انبیاء کیا کہتے تھے؟ انبیاء کہتے تھے پہلے والا بھی صحیح تھا، اب آنے والا بھی صحیح ہے، میں اسی کی بات کو آگے بڑھا کے تمہارے سامنے یہ پیش کرنے آیا۔ انبیاء کا سلسلہ ایسا نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو ادھر کا بھیجا ہوا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سب کے سب یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے وہ ایک نہیں ہو پا رہے۔ انبیاء کے سلسلے میں دیکھیے، ائمہ کا سلسلہ دیکھیے، ائمہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو کہ ہم میں سے کسی نے کوئی حدیث کہی ہے نام نہ معلوم ہو تو ہم میں سے کسی کا بھی نام لے لو، اس لیے کہ ہمارے یہاں نام بدلتے ہیں، واہ، نام بدلتے ہیں، مزاج نہیں بدلتا ہے نا۔ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قول ہمارا تم تک پہنچے اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ ہم میں سے کس نے کہا تھا تو ہم میں سے کسی کے ساتھ منسوب کر دو، کیونکہ ہمارے یہاں شخصیتیں بدلتی ہیں، مزاج نہیں بدلتے، نام بدلتے ہیں، مزاج نہیں بدلتا۔ تو جو مزاج امام جعفر صادق کا ہے وہی مزاج امام موسیٰ کاظم کا ہے، اور جو الہی علماء ہوں گے ان کے یہاں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جو لڑتے ہوئے نظر آئیں سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ کا ہے نا۔ بہت سے ایسے علماء گزرے بھی ہیں جن پر زبردست تنقید کی گئی لیکن انہوں نے پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ اس لیے یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے کہ انبیاء میں بھی یہ ہے کہ اتنا زبردست اسالٹ ہوتا تھا قوم کا، گمراہ قوم کا، لیکن وہ جواب نہیں دیتے تھے، اور کبھی اگر جواب دیتے تھے تو یہ کہتے تھے پالنے والے ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ انجان ہیں، یہ جاہل ہیں، ہے نا۔ اور جب جاہل ہیں تو یہ کر رہے ہیں۔ جہاں علم آتا جائے گا، علم اور خلوص، یہ دو چیزیں اگر جائیں گی تو اختلاف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی اختلاف سے دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو علم کی کمی سے اختلاف ہوتا ہے، بالکل صحیح کہا، اور یا نیت کی کمی سے اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھیے، علم کی کمی سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ جب علم آ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ آپ اس کو اسلام کی تاریخ سے سمجھیے، بھئی کفار مکہ تھے، ان کو علم نہیں تھا، جب ان کو علم توحید ہوا، اسلام کی خوبیوں کا علم ہوا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اختلاف ختم ہو گیا، وہ جو اسلام سے اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ کچھ ایسے تھے جن کا اختلاف اسلام لانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ اچھا، تو وہ کون تھے؟ اس کے معنی یہ علم کا اختلاف نہیں تھا بلکہ نیت کا اختلاف تھا، اور جب نیت کا اختلاف ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہاں پہ اختلاف کرنے والا اصل وجہ کبھی ظاہر نہیں کرتا، اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے، ظاہر کچھ اور کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں آپ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام پوچھتے رہ گئے کہ میری خطا کیا ہے، کون سی شریعت کو میں نے وہ کیا ہے، اور اس کا جواب جو
وہ جو ہے امت نہ دے سکی، کیونکہ وہ اختلاف کون سا تھا؟ وہ صرف بربنائے حسد اور بغض یہ اختلاف تھا، ہے نا؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کچھ جو نام نہاد مسلمان جو فتنہ اور جس طریقے سے دیکھا جائے فتنہ پرستی ہو یا اور بھی کچھ ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں پھیلانے کے لیے، نام تو مسلمانوں کا ہے، ویش بھوشا بھی مسلمانوں کی ہے، لیکن کام یزیدوں والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی ہم چاہیں گے تھوڑی سی روشنی ڈالیں، جو حالات کربلا میں تھے اور جو آج بھی ہیں، جو دہشت گرد ہیں ان کے میں نے عرض کیا، میری اسی بات میں جواب چھپا ہوا ہے جی. کہ ان کا اختلاف نیتوں کا اختلاف ہے، جی. اور نیتوں کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک بات وجہ اختلاف آپ ختم کر دیں گے، دوسری پیدا کر دیں گے، دوسری ختم ہو جائے گی، تیسری پیدا ہو جائے گی. آپ نے اپنے محلوں میں دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے سماج میں دیکھا ہوگا، علم کی کمی سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، علم آ جانے پر وہ ختم ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. بھئی یہ بتائیے کہ ایک زمانے میں اس بات پہ اختلاف ہوتا تھا کہ زمین چپٹی ہے کہ گول، جی. گیند کی طرح، ہے نا؟ جب نظریات آ گئے، جب جو ہے وہ پورا ایکسپیریمنٹیشن ہو گیا، آج تو کوئی اس اختلاف کے بارے میں نہیں بولتا، اس لیے کہ واضح ہو گیا، اظہر من الشمس واضح ہو گیا کہ زمین جو ہے وہ اسفیریکل ہے، گولا ہے نا؟ اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ چپٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ علم آ گیا، ہے نا؟ لیکن آپ یہ دیکھیے ایک دوسرا جو ہے وہ طریقہ اختلاف کا ہے. یا اب اسلام کی تاریخ کے تناظر میں دیکھیے، بغض اہل بیت، وہ کل بھی تھا، آج بھی، بیچ میں بھی رہا اور آج بھی ہے، اور نئے پیرائے بدل بدل کے سامنے آتا رہتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے قیامت تک رہے گا. یہ اختلاف جو ہے وہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، نیتوں کی کمی کی وجہ سے. بہت اچھی بات کہی. ٹھیک ہے نا؟ بہت اور علماء کے درمیان بھی اگر علمی اختلاف ہے، علمی اختلاف کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علمی اختلاف کے ذریعے سے کوئی نئی بات سامنے آئے گی. لیکن اگر وہی چیز بڑھ کے ذاتیات تک پہنچ جائے، گالی گلوچ تک پہنچ جائے، ایک دوسرے کو کی ٹانگ کھینچنے پہنچ جائے اور عوام کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ علمی اختلاف نہیں، نیتوں کا اختلاف. بے شک. ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی حدیث بھی کہیں پر ملتی ہے کہ اگر کسی سچے یا مسلمان کو دیکھنا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنی نماز پڑھتا ہے، عبادت کتنی کرتا ہے، روزے پورے رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر امانت داری کتنی ہے، وفاداری کتنی ہے اسلام کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معاملات ہیں اس میں اس کا کیسا شیئر ہے لوگوں کے لیے. جی بالکل، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ کبھی کسی کے نماز روزے سے دھوکہ نہ کھا جاؤ، متاثر نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ معاملات میں کیسا ہے. یہ بالکل سونے کی طرح کھری حدیث ہے، اس لیے کہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے. اور امام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کبھی کبھی انسان نماز روزے کو عادت کے تحت انجام دینے لگتا ہے، اور عادت کے تحت جب انجام اگر وہ نہ دے تو ایک زندگی میں خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے، تو اس لیے وہ کرنے لگتا ہے. مگر وہی لوگ آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ نماز روزے کے بہت پابند ہیں، معاملات میں پیچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ان کو 10,000 روپے قرض دے کے دیکھ لیجئے، ان کی جو ہے وہ طبیعت سمجھ میں آ جائے گی کہ بس کچھ دنوں کے اندر ان کا راستہ بدل جائے گا اور وہ آپ سے سلام کرنے میں گریز کرنے لگیں گے. تو اسی بات کو ہم آگے بڑھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ انسان پر اعتبار کرنے سے پہلے اس کے کچھ حالتوں میں دیکھ لو. ایک تو اسے غصے کی حالت میں دیکھو کہ وہ کیسا ہے، یعنی بھوک کی حالت میں دیکھو کہ وہ کیسا ہے، معاملات میں دیکھو کہ وہ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو کہ وہ کیسا ہے. غصے میں کیا ہوتا ہے؟ عام حالات میں ہم اور آپ جو ہیں وہ اپنے اوپر شرافت کی ایک چادر چڑھائے رہتے ہیں. جب غصہ آتا ہے تو عام طور پہ وہ چادر اتر جاتی ہے اور انسان اپنی اصل کیریکٹر میں بالکل برہنہ ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھو کہ اس کے منہ سے کتنے اول فال نکل رہے ہیں، کیسی چیزیں نکل رہی ہیں. جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے سمجھ لو وہ ویسا ہے. تو جس وقت غصے کی حالت میں بھی اگر اسے خدا کی یاد رہے، اس کو بندوں کے حقوق کا احساس رہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ ایسا ہے. اسی طریقے سے امام نے فرمایا، کتنی معنی خیز بات ہے، کہ جس وقت بھوک کا عالم ہو، جس وقت جذبات برانگیختہ ہو، اس وقت دیکھو کہ وہ کیسا ہے. بھوک کی حالت میں وہ جانور بن جاتا ہے کہ انسان بنا رہتا ہے. کیا بات. سفر کر کے دیکھو کہ سفر میں وہ اپنے آرام کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یا دوسروں کے آرام کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال لیتا ہے. یہ ہے نا. اور چوتھا اور آخری سب سے امپورٹنٹ کہ معاملات میں، لین دین میں دیکھو کہ وہ کیسا ہے.
بہت اچھی بات. اگر ہم مسلمانوں کی ایک یہ بھی سیرت دیکھیں کہ جو زوال کا جو وقت چل رہا ہے مسلمانوں کا، جو حالات برے ہیں بہت سارے ملکوں میں بھی، اپنے یہاں بھی، کیا اس کے پیچھے بھی ہم ہاتھ کہہ سکتے ہیں خود مسلمانوں کا ہی ہے؟ جی بالکل، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے. کچھ زمانے کی سازشیں بھی ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ دنیا ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں کرتی آئی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوری مسلمانوں کا محبوب ایکسکیوز ہے. مسلمان ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا ٹھیکرا دوسرے کے سر پہ پھوڑتے ہیں کہ صاحب انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، کچھ ملکوں کا نام لے لیا، کچھ مذہبوں کا نام لے لیا، صاحب انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازش کی، انہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی. یہ دیکھو کہ انہوں نے تو اسلام کے خلاف سازش کی، تم نے اسلام کے سپورٹ میں کیا کیا؟ تو جب تم نے نہیں کیا، تم نے سپورٹ میں کیا کیا، تم نے اس کا کیا جواب دیا، ہے نا؟ تو یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے ہم فوراً دوسرے ملک کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں، تو یا یہ کہ کسی دوسرے مذہب پہ الزام لگانے لگتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے، دیکھیے قرآن نے کسی ملک، کسی قوم، کسی ملت کی ترقی اور تنزلی کے قوانین بیان کر دیے ہیں. کوئی قوم کب ترقی کرتی ہے؟ جب وہ یہ کرتی ہے. کب تنزلی کرتی ہے؟ جب وہ یہ کرتی ہے. اور اس میں مذہب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. مسلمان اگر اس بات پہ ترقی کو، یعنی جو ہے وہ ان قوانین کو اپنائیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے. ہندو اگر ان قوانین کو آگے مانیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے. کرسچین اگر وہ انہی چیزوں کو اپنائیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے. تو قوموں کے عروج و زوال کے کچھ قوانین ہیں جن پر عمل کرنے سے، مثال، چھوٹی سی مثال، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے نفوس میں تبدیلی نہیں لاتے. تو اب اس کے معنی کیا ہوئے کہ پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیے تو اللہ آپ کی حالت کو بدل دے گا. قوانین ہیں، سماج کے عروج و زوال کے قوانین ہیں. ظلم پہ چلو گے تو نیچے چلے جاؤ گے، عدل کرو گے تو اوپر چلے جاؤ گے، ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ مسلمانوں کا زوال ہوا ہے، تو کچھ قوانین تھے جس کی وجہ سے. اب اس میں یہ بالکل نہیں آئے گا کہ وہ چونکہ اللہ کو مانتے تھے لہذا وہ زوال پذیر نہیں ہوں گے. سب زوال پذیر ہوں گے، سب اوپر جائیں گے. اس قانون کو چلے، اس قانون کے اوپر لے کے چلے. امیر المومنین کی وصیت میں بھی آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے جہاں کئی لوگوں کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ نماز کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا، کعبے کا خیال رکھنا. وہیں یہ بھی کہا ہے کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر جو ہے وہ قرآن پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائے. تو اب آپ دیکھیے یہ قانون الہی ہے کہ نہیں کہ ان چیزوں پہ تم کرو گے تو آگے بڑھ جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کو پس پش ڈال دیا تو تم تو پیچھے ہٹ ہی جاؤ گے. اس میں کسی پہ الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم اگر یوں دیکھیں کہ بھئی اگر کوئی بہت اچھا تیراک ہے، سمندر میں تیرتا ہے یا دریا میں تیرتا ہے، تو اس کو تیراکی آتی تو بھائی ظاہر سی بات ہے وہ تیرے گا. جس کو نہیں آتی ہے تو وہ تو ڈوب ہی جائے گا. تو اگر ہم یوں دیکھیں، کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے. بالکل، یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کردار جو بنتا ہے وہ خلوص عبادت، یعنی عبادت میں جب تک خلوص نہیں ہوگا، نیت میں پاکیزگی نہیں ہوگی، تب تک کہ ہماری کوئی بھی عبادت لائق قبول نہیں ہوگی. نیت میں پاکیزگی، عبادت میں خلوص، اور ان باتوں پر عمل کرے گا جو اوپر جانے کی باتیں ہیں، بے شک ان پر عمل کرے گا. مثلا جسٹس پر عمل کرے گا، مثلا علم کے لیے کوشاں رہے گا، مثلا کاہلی کا شکار نہیں ہوگا. جب ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو وہ اوپر چلا جائے گا، اور جب ان کے برعکس عمل کرے گا تو نیچے چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت کی کمی ہے، ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو ناظرین یوں بتاتا چلوں کہ عبادت وہ ہے کہ نیت میں خلوص، پاکیزگی، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری عمل جو ہم عبادت کے سلسلے سے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، یعنی ظاہری میں ہو گیا کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا باطنی عمل ہے، جو معاملات ہیں، اس میں ہم فیل ہیں، تو یقین جانیے ایسی عبادت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جب تک کہ ہمارے اندر ذاتی معاملات، حقوق، یہ ساری چیزیں، یعنی علم سے جو اگر کوئی دور ہے تو علم کے اور قریب ہونا ہے، شریعت الہی پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم قابل قبول عبادت سمجھ سکتے ہیں، تبھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر سکتے ہیں. فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ یعنی آخری ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ اور سوال اور ان کے جوابات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اسلام
@gmail.com پر ضرور اپنا فیڈ بیک سینڈ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ایپیسوڈز ہوتے ہیں ان میں آپ اگر کچھ اپنا فیڈ بیک میں کچھ سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو ہمارے ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی آپ ہم کو میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، شکریہ، خدا حافظ۔